وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر کوئی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دو چیزیں روکتی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے غفلت کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور دونوں چیزیں ہمارے رزق میں شامل ہیں، ایک مال اور ایک اولاد، دونوں نعمتیں ہیں، مگر ان نعمتوں کا استعمال ٹھیک کیا جائے تو یہ انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ ہیں۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا استعمال ٹھیک کیا جائے، وگرنہ یہ مال انسان کے لیے کئی مرتبہ وبال بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے چھری سے اگر کوئی بندہ پھل کاٹتا ہے، سبزی کاٹتا ہے، تو وہ چھری فائدہ مند ہے، اور اگر اس چھری سے کوئی کسی کے بازو کو کاٹ لے یا کسی کو زخم لگائے اس چھری سے، تو وہ چھری جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو چھری کا استعمال وہ دیکھا جاتا ہے، اگر اس کا استعمال ٹھیک ہے تو وہ چھری فائدہ مند، اور اگر اس کا استعمال غلط تو وہ پھر نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح اگر مال کا استعمال اچھا ہو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس کا استعمال برا ہوگا تو یہ مال بھی انسان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں، اور اس کے ساتھ نباہ کرنا بھی آسان نہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے اس کی مثال پانی اور مرغابی سے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرغابی کی یہ صفت ہے کہ جب وہ پانی پر آ کر بیٹھتی ہے تو اسے ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو کہ شکاری مجھے شکار کر لے گا تو فوراً وہ وہاں سے اوپر اڑ جاتی ہے۔ وہ اوپر کیوں اڑتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پروں کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، اور اس کے پر اتنے چکنے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر بھیگتے نہیں، یعنی وہ اس کے اڑنے میں رکاوٹ نہیں بنتے، تو وہ فوراً جب خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ فوراً اڑان بھرتی ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ انسان کا مال کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب تک مال اس کی ضروریات کے تابع رہے اس وقت تک بہت اچھا ہے، اور جہاں یہ انسان کے من کو میلا کرنا شروع کر دے، انسان اس کو چھوڑ کر سیدھا اللہ رب العزت کی طرف پرواز کر جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، اگر کوئی آدمی اسے ریت پر چلانا چاہے تو وہ ہرگز نہیں چلے گی، کیونکہ وہ بنی اس لیے ہے کہ وہ پانی میں چل سکے، لیکن جب وہ چلتی ہے تو پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اگر پانی کشتی کے نیچے ہوگا تو کشتی چلے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ اس کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔
اب کشتی کے لیے پانی ضروری تو ہے، مگر پانی کا اس کے نیچے رہنا بھی ضروری۔ اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال کی ایک اہمیت ہے، پیسے کی اہمیت ہے۔ مال انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر یہ اس وقت تک انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جب تک انسان اس کو اپنے تابع رکھے۔ انسان اس کو ضرورت کے تابع بنائے گا تو یہ مال اس کے کام آئے گا، اور اگر مال کی محبت دل میں آ گئی اور مال کی محبت دل میں داخل ہو گئی تو اس کے ایمان کی کشتی کے ڈوبنے کا سبب یہ بن جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مال انسان کا بہترین خادم ہے اور بدترین آقا ہے۔ اگر تو انسان اس مال کو خادم بنا کر رکھا ہے تو اس کی زندگی میں آسانی ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی آسانی ہوگی کہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس سے انسان کئی مرتبہ بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان مال کو اپنا آقا بنا لے اور مال کو پوجنا شروع کر دے اور مال کو اپنی زندگی کے اندر اتنی اہمیت دے کہ وہ اس کا آقا بن جائے، تو یاد رکھیں کہ اس مال سے پھر بدترین آقا اور کوئی نہیں۔ پھر یہ انسان کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک انسان مال کمانے کے لیے ناک رگڑتا ہے، اور انسان کو پھر جو ہے نا یہ مال بدترین آقا اس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہوتے ہیں کہ جو مال کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب جو بندہ مال کو حلال طریقے سے کمائے گا اور حلال طریقے سے اچھی جگہ پر خرچ کرے گا تو یہ مال اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی آسانی کا، راحت اور سہولت کا سبب بنے گا، اور جب انسان مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے، یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ آخرت کے اندر بھی یہ مال اس کو اونچے اونچے درجات کے ملنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مال کو اللہ تعالیٰ جب اس کو مال دیں تو اسے وہ دین کے کاموں میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خرچ کرے۔ اور جس بندے نے مال کو محض سمیٹ کر رکھا، جمع کر کے رکھا، تو ایسا بندہ مالدار نہیں ہوتا بلکہ وہ مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ اپنا بینک بیلنس ہی دیکھتا رہتا ہے، بینک کی اسٹیٹمنٹس ہی چیک کرتا رہتا ہے، اب میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے، اب میرے پاس اتنے لاکھ ہو گئے، اب اتنے ملینز ہو گئے۔ تو ایسا بندہ جو ہر وقت مال کی فکر میں رہے تو ایسا بندہ مالدار نہیں کہلاتا، مال کا چوکیدار کہلاتا ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو اس کی اولاد اس مال پر عیش کرے گی اور ان کو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، کہ جب مفت میں کوئی مال ہاتھ آ جائے تو خرچ کرنے والے کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا اس کو خرچ کرتے ہوئے۔ وہ کبھی حلال خرچ کرے گا، کبھی حرام خرچ کرے گا، کبھی ضرورت پر خرچ کرے گا اور کبھی اس مال کو عیاشی کے اندر اڑائے گا۔ اس لیے یہ مال خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے خیر ہونے کا بھی ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اگر وہ مال چھوڑے تو والدین اور عزیز رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے مال کو خیر کہا، خیرا الوصیہ۔ اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر بھی خیر مال کو کہا گیا۔ تو مال کا ایک فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم یہ مال ان بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا سبب بنایا۔ تو مال دنیا میں انسان کی زندگی کے قیام کا سبب بھی ہے۔ اور کعبۃ اللہ کو بھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ بزرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا۔
تو مال کو بھی قیام کا سبب کہا اور کعبہ کو بھی قیام کا سبب کہا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ دنیا میں باقی ہوگا۔ تو جب تک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو اس لیے کعبے کو قیام للناس کہا کہ یہ انسانوں کے دنیا کے قیام کا سبب ہے۔ اور مال کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا کہ مال بھی انسان کے قیام کا سبب ہے۔ تو علماء نے یہاں پر نقطہ یہ لکھا کہ بیت اللہ شریف انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے اور مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے۔ تو مال خیر بھی ہے اور کئی مرتبہ یہ مال شر بھی بن جاتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو گناہ کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ انسان کی آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے، انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ پھر ایسے بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے تو اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پلے کچھ ہے۔ کئی مرتبہ وہ اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بھی نہیں سمجھتا، اسے باقی ساری دنیا حقیر لگنے لگتی ہے، چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ چنانچہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کا امیر آدمی بنایا تھا، تو اس کی قوم کے لوگ جب اس کو دیکھتے تو اس جیسا بننے کی تمنا کرتے۔ جیسے آج ہم کسی مالدار کو دیکھیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ہمارے دل میں بھی کئی دفعہ یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے، کتنا لکی بندہ ہے۔ تو قارون بھی ایسا ہی بندہ تھا کہ اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا، اور اس کے مال کو دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، بے شک اس کی تو بڑی قسمت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قارون نے اس مال کو مس یوز کیا، اس کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ پورا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کروں گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا، اس نے مال کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو غرق کر دیا۔ تو ہم جانتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں قارون کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو مال کو حرام طریقے سے کمانے والے ہیں اور حرام طریقے سے اڑانے والے ہیں، ان کا انجام بالآخر قارون جیسا ہوتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود آج ہر بندے کی تمنا یہی ہوتی ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ آ جائے، ہمارے پاس بھی اتنا مال آ جائے، ہم بھی بلینر بن جائیں۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ دیکھو کتنا قسمت والا تھا۔ آج اگر ہم دنیا کے ملکوں میں سفر کریں تو آج اکثر لوگ مال ہی کے بارے میں پریشان نظر آتے ہیں، مالی دشواریوں کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چنانچہ کوئی کہے گا کہ جی میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی کہے گا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہے گا جی مجھے تو اتنا نقصان ہو گیا، کوئی کہے گا کہ بیٹی کی شادی کے لیے میرے پاس وسائل نہیں، کوئی کہے گا کہ جی میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے گھر بنانا ہے، اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ گویا آج کی جتنی پریشانی ہیں، زیادہ تر پریشانیوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس نقطے کو کھولنا ضروری ہے کہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ مال کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے مال کی کثرت اور ایک ہوتی ہے مال کی برکت۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ مال کی کثرت چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی طریقے سے مال زیادہ ہو۔ اب یاد رکھیں، اگر مال انسان کو کروڑوں پتی بھی بن جائے بندہ، یعنی بجائے لاکھ کے کروڑ بھی مل رہا ہے اور اس مال میں برکت نہیں، تو کروڑ ملنے کے باوجود بھی انسان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوں گی۔ ایک مسئلہ حل ہوگا اور 10 مسئلے منہ کھولے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کتنے ایسے ہم نے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے جو رو ہی رہے ہوتے ہیں، ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں، یہی شکوے،
ویسے بندہ دیکھے تو جی فیکٹریاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، مگر جب دیکھو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی فکر، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس مال کی کثرت تو ہے مگر وہ مال کی برکت سے محروم ہے۔ تو برکت اگر مال میں نہ ہو تو کروڑ پتی بندہ بھی رو رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے دیں تو بہت تھوڑے سے پیسوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس مال کو اس کی ضرورت کے لیے کافی کر دیتے ہیں، یعنی انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آج اکثر لوگ کثرت مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جی میں 17ویں گریڈ میں تھا، اب میں 18ویں گریڈ میں ہو جاؤں گا تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میرا بیٹا جو ہے نا وہ اگر جیسے اس کو ڈگری ملے گی تو اس کو نوکری ملے گی تو ہمارا مال اور بڑھ جائے گا، ہمیں پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب مال زیادہ آئے گا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مسائل کا حل مال کی کثرت میں نہیں، مسائل کا حل مال کی برکت کے اندر ہے۔ اس لیے کثرت مسئلے کا حل نہیں ہوتا، برکت مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے بندے کی، اس کے باوجود بندہ رو رہا ہوتا ہے۔ یعنی مجھے کئی ایسے دوست ملتے ہیں کہ جاب بھی اچھی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں جی، کتنے کماتے ہو؟ 5 لاکھ، 6 لاکھ، 10 لاکھ، اور اس کے باوجود حضرت رزق کی بڑی تنگی ہے۔ تو حیران ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 5 لاکھ کما کر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں اور مال میں برکت نہیں ہوتی، جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی ایسے اعمال پر استوار کرنی چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت آئے، اس کے مال میں برکت آئے۔ اگر مال میں برکت ہوگی تو وہ مال اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر بڑے مالدار ہیں مگر ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ سلیپنگ پلز کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کتنے اکثر مالداروں کا آج کے دور میں ایک ہی مسئلہ ہے، جی پتہ نہیں کیا بات ہے، ڈپریشن ہوا ہے، انزائٹی میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ حیرت ہوتی ہے بھائی، ڈپریشن تو ہو نا کسی فقیر آدمی کو جس بیچارے کو اگلے دن کی روٹی کی فکر ہو، تم اتنے مالدار ہو، اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، تمہیں کس بات کا ڈپریشن؟ اور اس کے مقابلے میں کئی مرتبہ اس عاجز نے بہت غور سے اس چیز کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ کئی جگہ گھر نیا بن رہا ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت بجری پڑی ہوئی ہے اور اس بجری کے اوپر جو ہے مزدور لیٹا ہوا ہے اور خراٹے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دھوپ کے اندر بجری پر بھی میٹھی نیند سلا رہے ہیں۔ اور کئی لوگوں کے اتنے بڑے بڑے بیڈ روم ہوتے ہیں، خوابگاہیں ہوتی ہیں، نرم بستر ہوتے ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مگر رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر رہی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخری رات میں جا کے نیند آتی ہے اور فجر کی نماز قضا۔ اکثر ایسے لوگوں کی نماز فجر قضا ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو نیند ہی رات کے 2 بجے آتی ہے، 2:30 بجے آتی ہے، 3 بجے آتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کے لیے مال کی کثرت میں اس کے مسئلوں کا حل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسئلوں کا حل مال کی برکت میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنے کی ضرورت ہے۔ برکت کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جتنا مال ہو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو آج لوگ برکت کی دعا کم مانگتے ہیں اور کثرت کی دعا زیادہ مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس مال کے اندر اگر زیادہ مال ہو تو اس میں بوئے ہلاکت ہے، اور اگر مال ضرورت سے کم ہو تو بوئے کفر ہے۔ کیا مطلب؟ مال میں اگر کمی ہو کہ انسان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، تو ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ تنگ دستی کفر تک پہنچا دے، کہ کئی مرتبہ تنگ دستی کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مشنریز جو ہوتی ہے نا، کرسچن مشنریز، عیسائی مشنریز،
یہ افریقہ کے ملکوں میں، غریب ملکوں میں جہاں فاقے ہوتے ہیں، جہاں بھوک ہوتی ہے، کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہاں جا کر ان کو کھانا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کو مال دیتے ہیں، اور جب اچھی طرح ان کو مانوس اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اسلام تو اب ختم ہو رہا ہے، اب تو آگے جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے نا یہ مستقبل کا مذہب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھی بن جائے، تمہیں کھانے کو وقت پر ملے، تو تم اسلام چھوڑو اور کرسچن بن جاؤ۔ چنانچہ کئی لوگ بیچارے بھوک اور فاقے سے مجبور ہو کر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے مال کی زیادتی کے اندر اس میں بوئے ہلاکت ہے، اور مال ضرورت سے کم ہو تو اس میں بوئے کفر ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے عافیت والا مال مانگنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ انسان کی آخرت بھی سنور جائے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال دیا تھا، سمرقند کے رہنے والے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک قافلہ چلتا تھا، اور ان کے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے جو کھونٹے تھے اس زمانے میں وہ بھی سونے اور چاندی کے تھے۔ تو اس وقت ایک بڑے بزرگ تھے، ایک عالم تھے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی جب شہرت سنی تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی بڑے باخدا ہیں، سنا ہے سمرقند کے اندر اس نام کے ایک بزرگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے نیک ہیں، تو مجھے ان کے پاس جا کر ان سے فیض اٹھانا چاہیے تاکہ مجھے ان سے فائدہ ملے۔ چنانچہ وہ سفر کر کے وہاں پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، ان کے تو گھوڑے باندھنے والے کھونٹے بھی سونے چاندی کے ہیں۔ تو دل میں ایک کھٹک پیدا ہو گئی۔ وہ کھٹک یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے دل میں سوچا نہ مردست آنکھ کے دنیا دوست دارد، وہ باخدا مرد ہی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ولی ہیں کہ اتنی ان کی شہرت ہے، اتنی ان کی ولایت کے چرچے ہیں، اور ان کے ہاں دنیا کی ایسی ریل پیل۔ تو دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے بغیر ان سے ملے وہیں سے واپس ہو گئے۔ اللہ کی شان، راستے میں ایک جگہ دوپہر کا وقت تھا تو ایک مسجد میں گئے اور انہوں نے سوچا کہ میں یہاں کچھ دیر قیلولہ بھی کرتا ہوں اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آگے سفر شروع کروں گا۔ اب جب قیلولے کی نیت سے وہ سوئے تو خواب میں ان کو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ دیکھا کہ وہ جنت کے اونچے درجات کے اندر ہیں، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کو جنت کی نعمتیں دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ ان کا معاملہ حساب کتاب میں پھنسا ہوا ہے۔ اب یہ خواب جب دیکھا، آنکھ کھلی تو دل پر شرح صدر ہو گیا کہ میں ان کے بارے میں بدگمان تھا، نہیں، ان کا تو اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے، میں ان سے بدگمان ہو گیا تھا، نہیں، مجھے انہی کے پاس واپس جانا چاہیے، انہی سے مجھے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ چنانچہ واپس گئے، اور جب واپس گئے تو ان کو حضرت سے ملاقات کا موقع ملا، تو حضرت نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ پہلے بھی تشریف لائے تھے، اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ان پر منکشف کر دیتے ہیں، ایک بصیرت ہوتی ہے، اللہ ان کو ایک بصیرت دیتے ہیں۔ تو چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا جی میں پہلے بھی آیا تھا، پھر کیا ہوا، آپ ملے نہیں؟ حضرت ایک بات دل میں آ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں واپس چلا گیا۔ تو پوچھا کیا بات دل میں آئی؟ تو انہوں نے ذرا ہچکچائے، بتاتے ہوئے شرم آئی، پوچھا نہیں آپ بتائیں آپ کے دل میں کیا آیا؟ انہوں نے کہا حضرت جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جی آپ کے پاس تو بڑی ریل پیل ہے، بڑا مال ہے، تو میرے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا نہ مردست آنکھ کے دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد باخدا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت نے آگے سے اس جملے کو پورا کیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر وہ دنیا کو دوست رکھتا ہے
تو وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ والے اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لنگر بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ دنیا کو لیتے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لیتے ہیں۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کئی لوگوں پر کھول دیتے ہیں۔ لوگ بزرگوں کی جو فتوحات کا زمانہ ہے اس کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی کے مجاہدے کتنے تھے، انہوں نے کتنی محنتیں کی، کتنے فاقے برداشت کیے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو بھئی اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ صحابہ کو بھی تو ابتدا میں فاقے برداشت کیے، کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کیا، کئی مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہمارے اس پورے محلے کے اندر ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جن کا دن ایسا گزرے پورا کہ جس میں چولہا نہ جلتا ہو۔ غریب سے غریب بندے کے گھر میں بھی چلو بھئی 3 وقت میں صحیح 2 وقت تو چولہا جل ہی جاتا ہے، چلو اس سے بھی کوئی زیادہ غریب ہے 1 وقت تو سب کا ہی جل جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا جی 1 وقت بھی نہیں ملتا۔ صحابہ میں ان کے پاس تو ایسا وقت بھی تھا کہ مہینہ گزر جاتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا، اور چولہے کی جگہ پر کئی مرتبہ گھاس اگایا کرتی تھی۔ فرماتے تھے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، اسودین پر، کھجور اور پانی۔ بس کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ مگر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات کے دروازے کھولے تو صحابہ کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ سونا چاندی کے ڈھیر اللہ تعالیٰ نے لگا دیے۔ تو اس لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تو انسان اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، یہ مال اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت اس بندے کے لیے بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں یہ احتیاط سکھائی کہ انسان مال کو حلال طریقے سے کمائے اور خرچ کرنے میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ اس کی حدود اور قیود جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں ان حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اس مال کو خرچ کرے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سیکھ لیا تھا کہ دنیا کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو کیسے برتنا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت سا مال آتا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، ان کو مال غنیمت میں 12,000 درہم ملے۔ اب مال غنیمت جب آیا تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی جتنے بھی یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو بلاؤ اور ان میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ ان کی باندی نے وہ سارے کا سارا 12,000 درہم، بہت بڑی رقم تھی، وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب جب افطار کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں افطاری کے لیے کچھ لے آؤں۔ تو فرمانے لگی کہ بھئی تمہیں پیسے آئے تو تھے؟ اس نے کہا جی وہ تو آپ نے حکم دیا تھا، خرچ کر دیا۔ تو کہا کہ تم نے پہلے بتانا تھا کہ میں افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی۔ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس مال آتا تھا اور جیسے ہی آتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر یہ سکھا دیا تھا کہ مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو سانپوں کا منتر پتہ ہوتا ہے، سانپ سے ڈسوا لیتے ہیں اور ان کو اس کے زہر کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام نے دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا، اس لیے یہ دنیا ان کے لیے نقصان دہ نہیں بنی، دنیا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ آج عام لوگوں کے نزدیک صحابہ کی بڑی کرامت یہ کہ جی ان کے راستے میں جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو ان کے راستے میں دریا آ جاتا تھا اور رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ وہ دریا پر گھوڑے ڈالتے تھے اور بغیر پانی میں ڈوبے ان کے گھوڑے پار ہو جاتے تھے۔
تو عوام الناس کے نزدیک یہ ان کی بڑی کرامت، جبکہ اہل اللہ کے نزدیک صحابہ کی بڑی کرامت یہ نہیں تھے کہ ان کے گھوڑے دریا پار کر گئے، ان کے نزدیک صحابہ کی بڑی کرامت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے ان پر کھول دیے اور دنیا کا مال پیسہ پانی کی طرح ان کے قدموں میں بہنے لگا، وہ اپنے ایمان کو بچا کر وہاں سے گزر گئے۔ انہوں نے اپنے پر بھیگنے نہیں دیے، اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہونے دیا۔ یہ صحابہ کی اصل کرامت تھی اور یہ بڑی کرامت تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک دعا مانگی، جسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لینا۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کا معنی بت ہے، لیکن بعض مفسرین نے اصنام سے سونا اور چاندی مراد لی ہیں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد کو محض بت پرستی سے ہی نہیں بلکہ زر پرستی سے بھی بچا لینا۔ تو یہ زر پرستی جو ہے نا، کہ انسان مال کا پجاری بن جائے، اس سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ 5 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں ایک چیز ہوگی تو وہاں دوسری لازمی ہوگی۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ جس قوم میں بے حیائی زیادہ ہوگی وہاں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوں گی، یعنی بے حیائی کا ایک لازمی نتیجہ نئی نئی بیماریوں کے صورت میں نکلتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں، دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں بے حیائی بہت زیادہ ہے، اور وہاں ایسے پیچیدہ امراض ہیں کہ وہ ایک بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہیں، اس کا کوئی علاج ڈھونڈتے ہیں تو اگلی بیماری آ جاتی ہے۔ وہاں لوگ بہت محتاط زندگی گزارتے ہیں، چنانچہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہاں پوسٹ آفس میں اگر کوئی پارسل دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ لوگ ہاتھوں میں گلفز پہنے ہوئے ہوتے تھے، گلفز پہن کے وہ پارسل وصول کرتے تھے، خط وصول کرتے تھے پوسٹ آفس کا عملہ۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے جی ہر طرح کا بندہ آتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس بندے کو کون سی ڈیزیز لگی ہوئی ہے، ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ کر جائے گا اور وہ بیماری ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی۔ ہم لوگ وہاں کئی دفعہ دوسرے شہروں میں جاتے تھے سفر کے لیے، تو ظاہر ہے نماز کا جہاں وقت ہو جائے تو ہم نے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ریسٹ ایریا پہ جب ہم رکتے تھے تو میں جب وہاں نیا گیا تو کچھ پرانے دوستوں نے مجھے کہا کہ حضرت یہاں پر نا وضو کرتے ہوئے بس آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سنک میں لوگوں کے سامنے نہیں دھونا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، استنجا نہیں کرتے اسے کوئی معیوب نہیں سمجھتے، ناپاکی کی حالت میں نہیں نہاتے ان کا جسم ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، اسے معیوب نہیں سمجھتے، مگر پاؤں جو ہے یہ سنک میں دھونا کسی کے سامنے اس کو بڑا ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے احتیاط شروع کر دی، ہم کوشش کرتے تھے کہ بوتل میں پانی لے کر واش روم کے اندر جا کر پاؤں وہاں دھو لیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے آسانی کر دی ہمیں، جب آگے مسائل پتہ چلے تو پتہ چلا کہ بھئی سفری کے لیے اللہ تعالیٰ نے موزے بنائے ہوئے ہیں، چمڑے کے موزے پر اگر مسا کر لیا جائے تو یہ تو اور بھی آسانی ہے، تو ہم سفر میں ہمیشہ پھر موزے پہن لیا کرتے تھے۔ بعد میں ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی اصل میں اس میں راز پتہ کیا ہے، یہ لوگ پاؤں سنک میں دھونے کو برا کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے ملکوں کے اندر یہ جو فٹ ڈیزیز ہیں، پاؤں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، چونکہ ہمیشہ جرابیں پہن کر اور ہمیشہ جوگرز پہن کر اور جوتے پہن کر رکھتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے کی ان کو عادت ہی نہیں ہے، ننگے پاؤں بہت کم رہتے ہیں، تو پاؤں ہمیشہ 24 گھنٹے میں سے سوائے گھر کے وقت کے دفتر میں ہے تو ہمیشہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، جرابوں میں ہوتے ہیں اور جوتوں میں ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں پاؤں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بہت ڈرتے ہیں کہ سنک کے اندر اگر کوئی بندہ پاؤں دھوئے گا تو وہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، اور پھر ہمیں حدیث کے بھی مفہوم سمجھ میں آنے لگ گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں بے حیائی زیادہ ہوگی وہاں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ آپ بتائیں یہ جو HIV پازیٹیو، ایڈز کی بیماری،
اور اس قسم کی جو آج کل بیماریاں ہیں، یہ وائرسز جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ادھر سے امپورٹ ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ آج بہت سی بے حیائیاں ہم نے بھی اختیار کر لی، ہمارے اندر بھی بہت سے بے حیائی کے کام شروع ہو گئے، تو اب ہمیں بیماریاں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ مگر یہ طے کہ بے حیائی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے بیماریاں زیادہ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری بات کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمران مسلط فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ناپ تول میں کمی یہ کہ جی ہم نے کسی چیز کے لیے پیسے دیے اور اس نے اس کو کم تول کر دیا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ آپ نے پیسے پورے دیے، آپ نے پورے کے کے پیسے دیے اور اس نے درمیان میں کوئی ایسی گڑبڑ کی ہوئی ہے کہ وہ 3 پاؤ آپ کو کے کا وزن کر کے دے دی، اس کو بھی ناپ تول میں کمی کہتے ہیں۔ اور ایک ناپ تول میں کمی اور بھی ہے، وہ کیا کہ انسان کی زندگی کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ آ جائے، یعنی اپنے لیے کچھ پسند کرنا اور دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرنا، انصاف کا معاملہ نہ کرنا، یعنی لینا تو پورا لینا اور جب دینے کا معاملہ آئے تو ذرا کم کر کے دینا، یہ ہر بات کے اندر ہو سکتا ہے، ہر کام میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو ایک ناپ تول میں کمی تو وہ کہ پورا لے کر کم تول کر دینا، اور ایک یہ کہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تاہم جس قوم کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ رب العزت ان کو قحط سے دوچار کر دیا کرتے ہیں۔ اب اس قحط کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بارشیں رک جاتی ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے، زیر زمین پانی کم، فصل کا نقصان، اور کئی مرتبہ بارش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، فصل تیار ہے، کاٹنے کا موسم قریب ہے، اچانک جو ہے نا وہ بارشیں شروع ہو گئی اور کھڑی فصلیں ختم ہو گئی، اس کو بھی قحط کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قحط مسلط فرما دیتے ہیں جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی، کئی لوگوں کو میں نے جب یعنی کلوزلی ان سے بات کی تو میں نے وہ کہتے جی ہم ویسے غریبوں کو دیتے رہتے ہیں، ویسے ہم جو ہے نا جو بھی فقیر ملتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، زکوٰۃ آپ نے اپنے مال میں سے پورے کا پورا حساب لگا کر جب سال گزر جائے تو اس کا 2.5% آپ نے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور وہ کسی مستحق تک پہنچانا ہے، تب جا کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہے تو بہت تھوڑا سا اماؤنٹ، 1 لاکھ روپے اگر آپ کی جو ہے نا وہ سیونگ ہے تو 2,500 روپے صرف زکوٰۃ ہیں، وہ بھی 1 سال کے بعد۔ مگر شیطان اس سے بھی روکتا ہے، شیطان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے، شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ بھی کوئی خدائی ٹیکس ہے، حکومت بھی ٹیکس سے جان نہیں چھوڑتی اور یہ اللہ نے بھی ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان پر قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ کئی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اچھے خاصے کھاتے پیتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس لے لیتے ہیں۔ چوتھی بات، جو قوم وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور جو قوم احکام الہی کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتی ہے، بے وزن اور بے وقت سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نا اتفاقی کا شکار کر دیا کرتے ہیں۔ اب ان 5 باتوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے اکثر باتیں ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں ہیں۔ بیماریاں بھی بہت بڑھ رہی ہیں، حکمران بھی ظالم آ رہے ہیں، اور اسی طرح قحط بھی، یعنی ہر سال ہی ہمارے یہاں کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھلوں کی قیمتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، آٹا کتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔
کہ 10 دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کیسے اس کو پورا کروں گا، کیسے مینیج کروں گا، یہ قحطی کی صورت ہے۔ تو ہم اگر محسوس کریں تو ان گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، انفرادی طور پر بھی توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد متوکل لوگوں میں تقسیم کی جائے تو کن کو دینی چاہیے، کن لوگوں میں تقسیم کی جائے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جائیداد زراعت پیشہ کسانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ؟ تو فرمایا کہ جب وہ زمین میں دانہ ڈال دیتے ہیں تو پانی دے کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس دانے کو اگانا اور اس پر پھل پھول لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس دانے کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور واقعی ایسی بات ہے بھئی، یہ جو فارمر ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، یہ ہل چلا کر دانہ ہی تو اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اس دانے کو زمین کو پھاڑ کر وہ دانہ جو باہر نکلتا ہے اس دانے کو بڑھاوا دینا، پھر اس پر پھول لگنا، پھر پھل لگنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو انسان اللہ کے توکل پر انسان توکل کرتا ہے۔ یہ زراعت پیشہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ متوکل ہوتے ہیں، اللہ کے توکل پر دانہ ڈال دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے پنجابی کا شعر ہے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ تو مالی کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ دانہ ڈالا اور بیچارہ پانی دے رہا ہے، باقی وہ فصل نکلتی ہے نہیں نکلتی یا نکل کر تیار ہو جاتی ہے اور اچانک بارش اوپر سے آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، یہ سب کا سب مقدر کا کھیل ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس آدمی نے ایک سوال اور پوچھا کہ اگر آدمی نے وصیت کی ہو کہ میرا مال عقل مندوں میں تقسیم کیا جائے تو پھر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس مال کو زاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ زاہد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ چکے ہوں اور آخرت کو انہوں نے اپنا مقصود بنا لیا ہو، دنیا میں وہ ضرورت کے درجے میں دنیا میں لگتے ہیں، ان کا مقصود آخرت ہو۔ تو پوچھا حضرت وہ کیسے عقل مند کیسے؟ کہا کہ دیکھو انہوں نے باقی کو فانی پر ترجیح دی، یہ سب سے بڑی عقل مندی کی علامت ہے کہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ عقل مند بندہ یہ سودا کر سکتا ہے نا کہ وہ آخرت کو ترجیح دے دنیا کی فانی چیزوں پر، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں آخرت کو ہم نے مقدر پہ چھوڑا ہوا ہے اور دنیا کی فانی چیزوں کے لیے پریشان بھی ہو رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو دل کا مریض بھی بنا رہے ہیں، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عقل کی بھی کمی ہے۔ ہم ویسے تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں ہمارے اندر ہیں بے وقوفی والی علامات۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو زاہد ہو، جس کی زندگی میں زہد ہو، جو ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، آخرت کو دین کو دنیا پر ترجیح دینے والا ایسا بندہ عقل مند کہلاتا ہے۔ یہ عقل مندی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ شریعت کی نظر میں ہوشیار بندہ کون ہے؟ تو علماء اکرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہوشیار وہ ہوتا ہے جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو عوام الناس میں تو ہوشیار بندہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جھوٹ بولنے کا ماہر ہو، مکار ہو، جھوٹ بول کے بدل جاتا ہو، بار بار جھوٹ بولتا ہو، جسے لوگ آج کے دور میں مسٹر سمارٹ کہتے ہیں کہ جی بڑا سمارٹ بندہ ہے، بڑا ہی سمارٹ ہے۔ مگر نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، شریعت کی نظر میں ہوشیار بندہ وہ ہے کہ جو نہ دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں یہ والی عقل مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں عقل سلیم کی نعمت عطا فرما۔
جو ہوشیار نہیں ہوتا نا، وہ صرف دنیا داروں سے ہی دھوکہ نہیں کھاتا، وہ بار بار شیطان کے دھوکے میں بھی آ جاتا ہے۔ شیطان گناہوں کا لالی پاپ دکھا کر اسے اپنے راستے پر چلا لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ چلو میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یعنی وہ توبہ کی امید پر گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہوشیار نہ ہونے کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت ہے۔ تو ہوشیار بندہ صرف دنیا کے دھوکے ہی نہیں کھاتا، بلکہ شیطان بھی بار بار اس کو دھوکے دیتا ہے، بار بار اس سے گناہ کرواتا ہے، اور وہ شیطان کے شکنجے میں پھنسا ہی رہتا ہے۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ تو لغت کے اندر تو فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سمجھدار ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کاموں کو ضرورت تک محدود رکھے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ کیا ہو کہ اس سے کام ہی سمٹتے نہ ہوں، اور اس کو نماز کی فرصت نہیں، ذکر کی فرصت نہیں، دین کے کاموں کی فرصت نہیں، اتنا اپنے آپ کو پھیلا لینا، ایسا بندہ وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اصل فقاہت اور سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو اور اپنے کاموں کو سمیٹنا جانتا ہو اور ضرورتوں کو محدود کرنا جانتا ہو۔ اسی طرح جو بندہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتا ہے اسے بخیل کہتے ہیں۔ بھئی اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے میں بخل کیوں؟ کئی زہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی خود کماتے ہیں، ہم جو ہے خود سمارٹ ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، تو میں کیوں دوں اللہ کے راستے میں جب میں نے خود کمایا ہے، میرا بزنس ایسا ہے، میری جاب ایسی ہے، میں محنت کرتا ہوں۔ تو بندہ اس سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ تم جب کماتے ہو تو کیا کیسے کماتے ہو؟ جی میرے پاس عقل ہے۔ تو آپ اس سے پوچھیں یہ عقل کس نے دی؟ تو کہے گا کہ عقل تو اللہ نے دی۔ تو بھائی جب اللہ نے عقل دی اور اس عقل کو استعمال کر کے تم کما رہے ہو تو یہ مال تو پھر تمہیں اللہ نے ہی دیا نا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کو تم نے استعمال کیا اور اس سے مال کمایا، اب یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ غریبوں کے لیے مقرر کر دیا وہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے باقی مال کی حفاظت ہوگی۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ مگر کئی دفعہ شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ انسان زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں، میں نے خود کمایا ہے، میں اپنی کمائی میں سے کیوں دوں۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو غنی کہتے ہیں مالدار بندے کو، جس کے پاس مال پیسہ بہت ہو، مگر شریعت کی نظر میں غنی اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ اللہ نے اس کو جتنا بھی دیا ہے اس پر راضی ہو، اللہ نے کم دیا ہے تب بھی راضی ہو، زیادہ دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ بھئی اگر اللہ نے اس کے کسی بھائی کو اس سے زیادہ دے دیا تو دل میں اس سے حسد محسوس نہ کرے، بلکہ سمجھے کہ بھئی یہ اس کا نصیب ہے اور جو مجھے اللہ نے دی اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ تو غنی بندہ وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو، اسے کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی غم نہیں ہوگا۔ ورنہ جو بندہ کروڑ پتی بھی بن جائے اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو تو وہ ہمیشہ حسد میں مبتلا رہے گا۔ وہ دوسروں کے بارے میں سوچے گا یار میرے پاس تو ایک فیکٹری ہے، اس کی 2 فیکٹری ہیں، میرے پاس جو ہے نا وہ ایک دکان ہے، اس کی 2 دکانیں ہیں، میرے پاس چند دکانیں ہیں، اس کے پاس تو اس کے تو جو ہے نا فرنچائز ہے۔ تو ایسا بندہ اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ غنی نہیں ہے، وہ دیکھنے میں غنی لگ رہا ہے، اصل غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ جو تھے وہ دین کا علم رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرتے تھے، بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ وہ افریقہ کے رہنے والے تھے، رنگ کے کالے تھے مگر دل کے بڑے منور تھے۔ افریقہ کے 2 لوگ ایسے ہیں جن پر آج بھی افریقہ والے فخر کرتے ہیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حکیم لقمان علیہ السلام۔ چنانچہ
ان دونوں حضرات کا تذکرہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کو حکمت سے نوازا، بہت سمجھدار اور دانا تھے، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول سے نوازا۔ یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ افریقہ کا فخر تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ اب دنیا میں انسان نے 50 60 سال 70 سال رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دوسری بات، بیٹا اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور واقعی نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم غور کریں تو ہم ہر معاملے میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک ایک سانس اللہ کا محتاج ہے۔ سانس کا باہر نکلنا اور اندر جانا اور باہر نکلنا، یہ سب کا سب اللہ کا محتاج ہے۔ پلک جھپکنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے اتنے محتاج ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں؟ آج ہم چونکہ محتاج سمجھتے نہیں ہیں، ہوتے محتاج ہیں مگر ہم محتاج اپنے آپ کو سمجھتے نہیں، اس لیے کان میں مؤذن کی اذان آ بھی رہی ہو تب بھی ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ محتاج جو نہیں سمجھتے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار ہم تو اپنے بل بوتے پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل تو بڑا مزے کا ہے، کھاتے پیتے ہیں کماتے ہیں، ہاں جب فرصت ہوگی تو نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو دیکھو انہوں نے کیا نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کی عبادت اتنی کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب ڈٹ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ بیٹا گناہوں پر اتنی جرت کرنا جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ آج ایک دبلا پتلا لڑکا ہو نا، اور دوسری طرف چند موٹے تازے ہٹے کٹے گنڈے ہوں، اور یہ لڑکا ان کو چیلنج کرتا ہو، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی باڈی دیکھ، پہلے اپنی اوقات دیکھ، اور جس کو تو چیلنج کر رہا ہے وہ تیرا کچومر نکال دے گا۔ کوئی بھی کمزور بندہ کسی طاقتور کی نافرمانی کرے، اس کو چیلنج کرے، تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ہڈیوں کا سرما بننا ہی بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت عظمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے وہ جہنم بہت سخت ہے، بہت گرم ہے، بہت عظیم الشان ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس جہنم میں جانے کے قابل ہے؟ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اصل میں اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا گناہوں پر اتنی جرت کرنا جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ بھئی جتنی تکلیف بندہ برداشت کر لے اتنی جرت کرنی چاہیے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو جہنم کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تو دنیا کی آگ جل رہی ہو نا، اس میں تھوڑا سا اپنی انگلی ڈالیں نا، 1 سیکنڈ کے لیے پورا دن ہمارا تڑپتے ہوئے گزر جاتا ہے، وہ جلن ہی ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ 1-2 سیکنڈ کے لیے ہم نے انگلی اندر کی تھی اور اس جلن نے ہمیں بے چین کر دیا پورے دن اور رات کے لیے۔ جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس میں اگر ہماری ہڈیوں کا کباب بنے گا تو بتائیں وہ کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے گناہ کرتے ہوئے بندہ سوچے کہ بھئی گناہ کی لذت تو وقتی ہے، ابھی گناہ ہوگا اور یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا، مگر اس پر جو سزا ملے گی، اس کی جو کاسٹ مجھے پے کرنی پڑے گی، میرے میں ہمت ہے وہ برداشت کرنے کی؟ دل تو چاہتا ہے کہ بھئی ہم اپنی آنکھوں سے فلاں کو بھی دیکھ لیں، فلاں کو بھی دیکھیں، موبائل پہ بھی تصویریں دیکھیں، چہروں کو دیکھیں، مگر کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنی آنکھوں سے پوچھا کریں کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ قیامت کے دن آگ کی سلائیاں تمہارے اندر ڈالی جائیں اور ان آگ کی سلائیوں سے تمہیں داغا جائے، تم یہ تکلیف برداشت کر سکتی ہو؟ اگر کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، جتنا مرضی دیکھو،
اور اگر یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتی تو باز آ جاؤ، غلط اور حرام دیکھنا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا گناہوں پر اتنی جرت کرنا جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیا برداشت ہوگی؟ چند لوگوں کے سامنے کوئی ہمیں جھڑک دے، ہم اتنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، اتنا ہم جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یار میری بےزتی ہو گئی، 4 بندوں کے سامنے اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ قیامت کے دن اولین آخرین کا مجمع ہوگا، وہاں پر اگر ہماری انسلٹ ہوگی، ہمیں مارتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، کتنی شرمندگی ہوگی، کتنا ہمیں وہاں پر پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سامنے کی شرمندگی، ہم تو 4 لوگوں کے سامنے کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے، تو سب کے سامنے اگر ہمیں شرمندہ ہونا پڑا تو ہمیں کتنا پچھتاوا ہوگا۔ اور چوتھی بات فرمائی، بیٹا دوزخ سے بچنے کی اس وقت تک کوشش کرنا جب تک اس سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے۔ دوزخ سے بچنے کی اس وقت تک کوشش کرنا جب تک اس سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمان دنیا میں چین کی بنسری نہیں بجا سکتا۔ دنیا تو سٹرگل کرنے کے لیے، ہر وقت الرٹ رہنے کے لیے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ جب تک ایمان پر موت نہ آ جائے نا، ہم یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ ہم دوزخ سے بچ گئے۔ اس لیے انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ میرے محبوب آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک دنیا سے جانے کا وقت نہ آ جائے، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کو اس وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک اسے یقین نہ ہو کہ ہاں اب میں ایمان میرا بچ گیا، اب میں ایمان بچا کر دنیا سے جا رہا ہوں، تو موت تک ہم بے فکر نہیں ہو سکتے۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں پر پروردگار نہ دیکھتے ہوں۔ بھئی پھر بندہ کرنا ہے تو چھپ کر کرے نا۔ یہ کیا، آج کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم کبھی غلط حرکت نہیں کرتے، چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا ہم کہتے ہیں نہیں وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر بچے کا اتنا لحاظ ہے تو بھئی پھر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو بھئی گناہ کرنا ہے ٹھیک ہے، پھر ایسی جگہ بھی تلاش کریں نا جہاں اللہ نہ دیکھتے ہوں۔ تو بتائیں بھئی کوئی جگہ ہے ایسی جہاں اللہ نہ دیکھتے ہوں؟ بتاؤ بیٹا، ہے کوئی جگہ ایسی؟ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے پھر گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جب کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں بندہ بچ سکے تو ہم ہمیشہ یہ سوچا کریں، امی دیکھ رہی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہی، ابو نہیں دیکھ رہے، بھائی نہیں دیکھ رہے، فلاں دوست نہیں دیکھ رہا، ٹیچر نہیں دیکھ رہا، نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا خیال ہمارے ذہن پہ غالب رہے گا پھر ہم کبھی نیٹ پر جا کر غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے، ہم غلط سائٹس پر نہیں جائیں گے، ہم ایسی تصویریں نہیں دیکھیں گے جن کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوگا کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ تو مجھے بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ دیکھیں جب شکاری شکار کرنے لگتا ہے نا تو وہ ٹریگر دبانے سے پہلے جس چیز کا نشانہ لے رہا ہے اس کو بہت کلوزلی دیکھتا ہے اور سانس بھی روک لیتا ہے کہ بھئی میرا نشانہ خطا نہ ہو جائے۔ اس کیفیت کے ساتھ دیکھنے کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ کتنے غور سے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اب میں نے نشانہ لگانا ہے، اب یہ مجھ سے نشانہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں ہے، تجھے کلوزلی واچ کر رہا ہے، تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ جی مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کرتے تھے، آج کے دور میں نصیحت کرنا بھول چکے ہیں، گھروں میں نصیحت ہی نہیں ہوتی۔ بچے بھی کچھ 4 جماعتیں پڑھ لیں
کالج کا منہ دیکھ لیں تو افلاطون بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ کو نصیحتیں الٹا کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ماں باپ بچوں سے ذرا مروب ہی رہتے ہیں، چونکہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو نصیحت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ پڑا سوتا رہے، نماز کے لیے اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا، کہتے نہیں اب تو سمجھدار ہے نا، ہم نے اس کو کیا کہنا ہے۔ جبکہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے، ان کی آخرت کے لیے ان کو تیار کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے مرد اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، جس گھر کے مرد گھر والوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے مردہ ہے نا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو بھئی اگر گھر کا مرد نصیحت ہی نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ وہ مردہ ہی ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسان کے مقدر کا جو رزق ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، نیک کو بھی دیتے ہیں اور فاسق فاجر کو بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، اگر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کروں گا، تو میرے مقدر کا رزق اللہ تعالیٰ مجھے آسانی کے ساتھ پرووائڈ کر دیں گے، آسانی سے دے دیں گے۔ اور اگر میں نے اپنی مرضی کی، جلد بازی کی، تو ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، مگر پھر اس میں انسان کو مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان کو جو ہے نا اس کے لیے غلط راستے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ موت جس طرح آئے بغیر نہیں رہتی، انسان کے مقدر کا رزق بھی اس تک پہنچے بغیر نہیں رہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ گھر میں مرغیاں پالتے ہیں، تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مٹھی دانوں سے بھر کر ایک پیالے میں رکھی اور وہ مرغی کے آگے رکھ دی، مرغی کو جب ضرورت ہوتی ہے اس میں سے آتی ہے، آرام سے کھانا کھاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر بھوک لگتی ہے دوبارہ آتی ہے۔ اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ دانوں کو نا پورے ایسے سین میں پھیلا دیتے ہیں۔ اب وہ سارا دن مرغی جو ہے یا چند مرغیاں ہوتی ہیں تو وہ چگتی رہتی ہیں، بزی رہتی ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مان کر چلتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو عافیت کے ساتھ اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسے بہت بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، بہت مشقت نہیں کرنی پڑتی، ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، بہت پریشان نہیں ہونا پڑتا، اس کے مقدر کا رزق اللہ تعالیٰ آسانی سے پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو اللہ اس کے رزق کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب بیچارہ صبح سے لے کر شام تک دھکے بھی کھا رہا ہے، کبھی موٹر سائیکل پر، کبھی گاڑی پر، کبھی سائیکل پر، کبھی پیدل، اور ملنا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رزق مقدر کا رزق جس کو ہم تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، موت ہی نہیں آ سکتی جب تک ہمارے مقدر کا رزق نہیں پہنچ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا رزق ہمیں پہنچا دیں گے۔ تو یہ بات 100% پکی ہے کہ جو رزق بندے کو ملنا ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ اگر وہ رزق پہاڑ کے نیچے ہوگا تب بھی وہ ہم تک پہنچ جائے گا موت سے پہلے پہلے، اگر وہ رزق جو ہے کہیں پر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس رزق کو ہم تک پہنچا دیں گے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر ساری زمین تانبے کی بنا دی جائے اور ساری مخلوق میرا کنبہ بنا دیا جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ ہو تو پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں کہ رزق کہاں سے ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ زمین ساری تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش جو ہے وہ نہ آئے
اور فیملی کتنی بڑی ہو کہ ساری مخلوق ہی میری فیملی ہو، کہتے مجھے پھر بھی فکر نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے میرا اور میرے گھر والوں کا رزق یہ پہنچانا ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں جو بھی ذی روح ہے اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو پہنچائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قبیلہ شاہرین کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا جو سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا، جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان کے لیے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں۔ تو وہ آدمی جب نبی علیہ السلام کے در اقدس پر پہنچا تو اندر سے اللہ کے محبوب تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا جو بھی چوپایا ہے، جاندار ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب وہ جو بندہ مانگنے کے لیے گیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے جا کے ریکویسٹ کرے گا کہ ہمارا کھانا پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، اس کے کان میں جب یہ آیت پڑھی تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کا رزق اپنے ذمے جب لے لیا تو ہم بھی تو اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے کوئی گئے گزرے تو نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بھی ہمیں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس چلا گیا اور نبی علیہ السلام کو اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ اپنی حاجت نبی علیہ السلام کو اس نے بیان کر دی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، تو وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دو آدمی ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ دونوں آدمی کھانا دے کر چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، چنانچہ بہت سا کھانا بچ بھی گیا، تو سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں، تاکہ کوئی اور اگر ضرورت مند ہے تو یہ اس کو کھلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ آدمی کھانا لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ سب حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا بھیجا ہوا کھانا تو بہت ہی مزیدار تھا اور ہم نے بڑے شوق سے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو کھانا نہیں بھیجا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنے فلاں ساتھی کو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا میں نے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کا رزق بھیجا ہے، جس نے ہر ذی روح کا رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یقین کی بات ہے کہ جب انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کا رزق اس تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ اگر ہمارے پاس ہو، ہمارے ساتھ رہتا ہو، ہماری ماتحتی میں رہتا ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ اگر وہ بندہ کوئی ایسا کام کرے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو تو آپ اس کی جو ہیلپ کرتے ہیں وہ بند کر دیں گے، پھر دوبارہ کرے تو آپ کہیں گے کہ بھائی اپنا راستہ ناپو، چلے جاؤ۔ ہمارا حال تو یہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حلم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی اپنی نعمتیں جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق روکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے حلیم ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اسے 4 نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ نمبر 1، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا رزق بند نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے صحت فوراً نہیں چھین لیتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بندہ ادھر چوری کرتا اور وہیں اس کا ہاتھ چھل ہو جاتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ
اس کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور تیسرا، کبیرہ بندہ گناہ کرتا ہے مگر اللہ اسے فوراً رسوا نہیں فرماتے بلکہ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اگر گناہ کرنے کے بعد چہرے پر اس کی نحوست ایسی بن جاتی کہ لوگوں کو نظر آ جاتا تو بتاؤ ہم اپنا چہرہ دکھانے کے قابل تھے؟ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل والے جب گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ بدنام ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ستاری کا معاملہ کیا کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، فوراً رسوا نہیں کرتے۔ ہاں، ایک بندہ گناہ پر گناہ ہی کرتا چلا جائے اور باز ہی نہ آئے، توبہ نہ کرے، تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ اسے ذلیل بھی کرتے ہیں اور اللہ اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ مگر اگر ہر گناہ پر سزا ملنی شروع ہو جائے تو ہم تو اپنے گھر جانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے باوجود رسوا نہیں فرماتے بلکہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہ گار آدمی کو فوراً پکڑ نہیں کرتے، اس کو مہلت دے دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ تو گناہوں کے باوجود یہ 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ جاری رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنے رحیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں۔ تین باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت ناراض کرتی ہیں۔ ایک، اللہ کے احکام میں کوتاہی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہلکا سمجھنا، اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اور ایک، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا کہ کئی دفعہ انسان، او جی میری تو دعا ہی نہیں سنتے، میرے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے کہ مانگتا بھی مجھ سے ہے اور تمنا پوری نہیں ہوتی تو پھر شکوہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ شکوہ پسند نہیں۔ اور تیسرا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ اگر ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کے بارے میں پورا حساب لیں گے۔ گھر میں بھی دیکھا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے تو ماں باپ کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے کہ اس نے کبھی تنگ نہیں کیا، جو دے دے وہ لے لیتا ہے، کبھی اس نے کسی سے حسد نہیں کیا۔ تو اللہ کو بھی اپنے وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان معیشت یعنی روزی کو خود تقسیم فرمایا۔ چند اعمال بتا دیے جاتے ہیں، بیان کا ٹاپک تو کافی لمبا ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، لیکن چند اعمال ایسے بتا دیے جاتے ہیں کہ جس سے انسان رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ پہلی بات یہ کہ جو بندہ بہت ہی پریشان حال ہو اور اس کی پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہوں تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا غم بھی اس سے دور فرما دیں گے، اور انسان جو ہے اللہ اس کی پریشانی کو بھی ختم فرما دیں گے۔ تو چلتے پھرتے کثرت سے انسان استغفار کی عادت بنائے، اور اگر ہو سکے تو صبح شام 100 مرتبہ ہم یہ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری بات کہ جس کے اوپر فقر اور تنگ دستی مسلط ہو، کوشش کے باوجود اس کا کام ہی نہیں چلتا، کوئی کاروبار نہیں چلتا اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا بھی کثرت سے ورد کرے
اللہ اس کی برکت سے بھی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جس بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں باقی رہیں، یہ مجھ سے چھینے نہیں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں اور انسان شکر ادا نہ کرے تو اللہ نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو نعمتوں کی سلامتی اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھی اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد سلامت رہے، مال دیا ہے، مال سلامت رہے، یہ سب نعمتیں سلامت رہیں، رزق سلامت رہے، عزت سلامت رہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ کثرت سے الحمدللہ پڑھا کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ آج الحمدللہ کہنے کی عادت بھی بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جب بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، پانی پئیں تو کہیں الحمدللہ، گرم روٹی کھائیں تو کہیں الحمدللہ، جو بھی نعمت ملے تو فوراً الحمدللہ کے الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ضرور نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ رزق بڑھانے والے چند اعمال جو ہمارے مشائخ نے بتائے ہیں اور یہ تجربہ شدہ ہیں۔ ایک سب سے پہلا عمل کہ ایسا بندہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق کشادہ رہے اور رزق کے اندر تنگی نہ ہو، تو وہ کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے، یعنی جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پہلی فرصت میں وضو کر لے۔ باوضو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے باوضو ہی رہے، کوشش کرے کہ زیادہ وقت جو ہے نا اس کا باوضو رہے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آدمی عادت بنا لے تو باوضو رہنے کی عادت کئی لوگوں کو ہوتی ہے۔ الحمدللہ کئی ایسے دوست ہیں کہ وہ دن میں 2-4 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے ہیں، ان کی عادت بن گئی ہے۔ شروع میں انہوں نے کچھ مجاہدہ کیا ہوگا، شروع میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا اس کے لیے انہوں نے، لیکن اب عادت ایسی بن گئی ہے کہ 3 نمازیں ایک وضو سے پڑھنے والے تو بے شمار ہیں۔ تو بھئی اگر کوئی بندہ عصر مغرب عشاء ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ بندہ باوضو رہ سکتا ہے۔ تو باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات نظر کی حفاظت کرنا، بد نظری سے انسان کے حلال رزق کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نوجوان چاہتے ہیں نا کہ انہیں جاب اچھی مل جائے، کبھی پریشانی نہ ہو، تو ابھی سے پریکٹس کریں کہ ہم نے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، غلط جگہ پر نہیں دیکھنا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند بیوی دیں گے اور آپ اس سے انجوائے کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت پر لطف ہوتی ہے، بہت انجوائے والی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات لکھ لیں، کیونکہ آج کل کوئی ایسی وہ بات تو ہے نہیں، ہر جگہ میڈیا پہ ہر باتیں ہو رہی ہیں، تو میری یہ بات لکھ لیں کہ جو نوجوان بد نظری کے عادی ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی ہے نا شادی شدہ، بڑی میزریبل، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ان کی وائف ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، بیوی نہ محبت کرتی ہے نہ عزت کرتی ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ قانونی میاں بیوی ہوتے ہیں مگر ان میں جنونی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف انجوائے والی ہو، اچھی لائف ہو، خوشگوار ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بیوی دیں جو آپ کا دل خوش کرے، بہت آسان، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی پریکٹس آج سے شروع کر دیں۔ بھئی جو چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے، نامحرم ہے، اس کو نہ لائیو دیکھیں نہ سکرین پر دیکھیں، یہ آپ آزما کے دیکھیں، پھر اگر آپ کی زندگی اچھی نہ ہو تو آپ دیکھنا۔ یہ سب سے بڑی جو آج گھروں کے لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، طلاقوں تک کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی تاڑنے سے بعد نہیں آتے، وہ بھی ہر باہر شکاری کتوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں اللہ نے نیک بیوی دی ہوئی ہے، خوبصورت بیوی ہے، مگر باہر ان کی نظریں بھرتی نہیں ہیں۔ اب وہ بیوی کا جو حق ہے وہ باہر تقسیم کراتے ہیں۔ جو محبت پاش نظریں بیوی کے چہرے پر ڈالنی چاہیے تھی وہ حرام جگہوں پر استعمال کر کے آ گئے، تو بیوی نے کیا پھول پیش کرنے آگے سے؟ وہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غصہ نکال کے رہے گی۔ پھر کہیں گے وہ جی میری نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، ہر وقت ٹینشن ہے، گھر میں جو ہے نا یہ مصیبت ہے۔ تو آپ بھی ذرا غور فرمائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی نگاہی قابو میں نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں
صرف گھر کی لائف ہی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کو آسانی اور عافیت کے ساتھ روزی ملتی ہے۔ تیسری بات، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا۔ ہمارے مشائخ اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ پاؤں ہمارے کام کاج میں مشغول ہوں مگر دل اللہ کے ساتھ انگیج ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات، اس دفعہ ہمارے حضرت جی نے رمضان کا جو آخری عشرہ تھا جس میں اعتکاف میں ہمارے حضرت نے جو قرآن کی آخری 10 صورتیں ہیں عما یتساءلون، تو ان کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر مختصراً بیان کی اور اس کے فوائد بیان کیے۔ تو ہم لوگ بھی، میں بیرون ملک میں لیکن الحمدللہ میں اس کو سنتا تھا، تو اس میں حضرت نے جب سورہ لیلاف قریش کی تفسیر بیان کی تو حضرت نے اس میں اپنا ذاتی واقعہ بھی بیان کیا۔ پہلے حضرت جی یہ چیز بتاتے تھے لوگوں کو اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، مگر اس دن حضرت نے بتایا کہ یہ حضرت جی کا اپنا ذاتی عمل تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نوکری کرتا تھا اور جنرل مینیجر تھے، یعنی شکر گنج شوگر مل میں حضرت جی جنرل مینیجر تھے۔ بہت اچھی جاب تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، آفس بھی تھا، گاڑی بھی تھی، سب کچھ، سارے بینیفٹس تھے، اور اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی کیونکہ حضرت جی اپنے کام کے بہت ماہر تھے۔ مگر حضرت جی کے ذہن میں ایک چیز تھی، انہوں نے کچھ کتابوں میں پڑھا تھا کہ بہت سے اہل اللہ ان کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 40 سال تک نوکری کرتے ہیں اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی اس میں دنیا والوں کی نوکری نہیں کرتے، بس اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو حضرت جی نے یہ ذہن اپنا بنایا ہوا تھا، لہذا جیسے ہی حضرت کی عمر 40 سال ہوئی حضرت نے اپنا ریزائن جو ہے نا لکھ کر ان کو دے دیا۔ اب وہ جو مل کے جو مالکان تھے انہوں نے بہت منتیں کی کہ جی آپ کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے، آپ جیسا بندہ ہمیں ملے گا نہیں، آپ مہربانی کریں آپ نہ چھوڑ کر جائیں۔ تو حضرت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے، اپنے ساتھ ایک اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کا کام کروں اور آپ لوگ مجھے خوشی سے اجازت دیں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بہت مجبوری میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ آفس ہم ایسے ہی رکھیں گے، جب بھی آپ اس میں آنا چاہیں تو آپ کا آفس بھی ایسے ہی رہے گا، آپ کی پوزیشن بھی آپ کی ایسے ہی رہے گی۔ تو بہرحال حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے نوکری چھوڑی، استعفیٰ دیا اور چکوال میں اپنے حضرت جی کو بتانے، یعنی جو میرے حضرت جی کے حضرت ہیں، شیخ ہیں حضرت مرشد عالم غلام حبیب صاحب، کہتے میں ان کو بتانے کے لیے چلا گیا اور میں نے ان کو کہا جا کر کہ حضرت میں نے تو اپنی نوکری چھوڑ دی ہے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ چھوڑنے کا ارادہ ہے یا چھوڑ چکے ہو؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں کشتیاں جلا کر گیا تھا، تو میں نے کہا حضرت میں چھوڑ کر آیا ہوں، استعفیٰ دے کر آیا ہوں۔ اس پر حضرت مرشد عالم نے فرمایا کہ دیکھو اب چونکہ تم چھوڑ چکے ہو، اگر تم نے نہ چھوڑا ہوتا، استعفیٰ نہ دیا ہوتا، تو میں تمہیں مشورہ دیتا کہ ابھی کچھ عرصہ اور کام کرو، چونکہ آپ نوجوان بھی ہو اور آپ اپنی فیلڈ کے بہت ماہر ہو، تو آپ کچھ اور کام کرو۔ مگر جب آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، بس ایک کام کرتے رہنا، وہ کیا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ لیلاف قریش پڑھنا، پھر آخر میں پھر درود شریف، اور سورہ لیلاف قریش پڑھتے ہوئے الذی اطعمہم من جوع پڑھتے ہوئے رزق میں برکت کا تصور کر لینا، وآمنہم من خوف پڑھتے ہوئے ہر مصیبت اور شر اور حاسدین کے حسد سے بچنے کا تصور۔ تو اگر تم یہ عمل کرتے رہو گے تو فرمایا کہ اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ 4 الفاظ حضرت مرشد عالم نے کہے کہ یہ عمل اگر تم کرو گے اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت سے یہ عمل آج تک کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ سورہ لیلاف قریش ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا عمل ہزاروں لوگوں کو بتایا، الحمدللہ سب نے کہا کہ جی ہمیں اس سے فائدہ ہوا۔ فائدہ کن کو نہیں ہوتا؟ جو پابندی نہیں کرتے۔ پابندی کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، چونکہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے، تو جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتے
وہ یہ عمل بھی نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ جو پابندی کریں گے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اللہ بے برکتی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نیک وکاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ آسان سے اعمال ہیں، ان کی پابندی کریں۔ استغفار صبح شام پڑھیں 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف بھی 100 مرتبہ صبح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کریں۔ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں اور 5-10 منٹ کے لیے روزانہ مراقبہ کر لیا کریں۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ 10 منٹ کا مراقبہ بھی صحیح دھیان کے ساتھ کر لے تو یہ دل کی ظلمت کے دور ہونے کے لیے کافی ہے۔ زیادہ کریں گے تو اور فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا، اللہ کی محبت بہت بڑھتی ہے اور انسان کو بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن کم از کم 10 منٹ کا مراقبہ تو سب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان 5 اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو
سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك اللهم ارزقنا حبك اللهم إنا نسألك منك اے مالک اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کو اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے، راتوں میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، لوگوں کے مجمعوں میں بیٹھ کر بھی گناہ کیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا۔ میرے مالک ہم نے دیکھا ہے کہ علم بھی ہو اور معرفت بھی ہو اور انسان کے پاس بہت زیادہ قابلیت بھی ہو، اس کے باوجود اگر آپ کی محبت سے وہ محروم ہے تو وہ وقت کا شیطان بن جاتا ہے۔ اے اللہ نہ علم انسان کو نجات دے سکتا ہے، نہ عبادت نجات دے سکتی ہے، نہ معرفت نجات دے سکتی ہے جب تک ان کے ساتھ آپ کی محبت کا جذبہ نہ ہو، آپ کے عشق کا جذبہ نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس کے اندر سے اے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے اور اپنی خالص محبت عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے قابل بنا۔ اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ دل آپ کی قبضہ قدرت میں ہے، آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جس طرف دل کو موڑ دیں گے اے اللہ یہ مڑ جائے گا۔ اے اللہ آپ ہمیں شیطان کے شکنجے سے نکال دیجئے، شیطان کے بہکاوے سے بچا لیجئے، شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا نفس بھی بہت بگڑا ہوا ہے، اے اللہ یہ نفس بھی ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی ہی کی طرف ابھارتا ہے۔ اے اللہ اس نفس کا بھی تزکیہ فرما دیجئے، نفس کو بھی ستھرا فرما دیجئے۔ اے اللہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تصفیہ قلب کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی اس وقت گناہ ہیں، جو گناہ عام ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سے حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نگاہ کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو صاف فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ میرے مالک جوان تو پھر جوان ہیں، آج کے بوڑھے بھی پریشان ہیں۔ اے اللہ بوڑھے بھی پریشان ہیں کہ شیطان ان کو بدکار بوڑھا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں بدکار بوڑھا بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بدکار بوڑھا بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بوڑھوں کی آنکھوں کو بھی پاک فرما، بوڑھوں کے دلوں کو بھی صاف فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما، شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان نوجوان بچوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے بھی تو اکثر نوجوان تھے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کے دلوں کو آپ نے پلٹ دیا۔ اے اللہ ان کے دل تو کفر و شرک کے اندر لتڑے ہوئے تھے، آپ نے کفر و شرک کے اندر سے اس کی گہرائی سے نکالا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر اپنے محبوب کا عاشق بنا دیا، ان کا ساتھی بنا دیا۔ اے اللہ یہ آج کے بچے بھی میرے مالک آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے
جن کی نوجوانیاں ابھی شروع ہو رہی ہیں، اے اللہ آپ ان کے دلوں کو بے نظر ڈال دیجئے، اے اللہ آپ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں کہ ہم اپنی بات کے ذریعے ان کے دل میں بات اتار سکیں، ان کو سمجھا سکیں۔ اے اللہ اس لیے کہ ان کو سمجھانے والے سکرین کے اوپر بہت بیٹھے ہوئے ہیں، بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، راستے سے ہٹانے والے، جگہ جگہ جال بچھا کر بیٹھنے والے شیطان کے نمائندے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی بات ان تک، اے اللہ آپ ہی دل پہ اس بات میں اثر ڈال کر ان بچوں کے دل میں بات اتار دیجئے، نوجوان بچیوں کے دل میں بات اتار دیجئے۔ اے اللہ ان بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، عفتوں کی حفاظت فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اے اللہ ان کی نوجوانیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، شیطان نما انسانوں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ بے حیا اور برے دوستوں سے ان کی حفاظت فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کے سب ہدایت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کے سب نیکی اور تقوی پر چلنے، استقامت کے ساتھ چلنے پہ کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اے اللہ پھر گناہ کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم گر جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں اٹھا دیجئے، سنبھال لیجئے، استقامت کی نعمت دے دیجئے۔ میرے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اے اللہ اس کو اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دیجئے تاکہ ہمیشہ کی آخرت ہماری بچ جائے، ہمیشہ کی جنت ہماری محفوظ ہو جائے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چند لذتوں کی خاطر اور دنیا کے تھوڑے سے مزوں کی خاطر ہم اپنی آخرت برباد کر لیں، اے اللہ ہم اپنی جنت کھو دیں۔ اے اللہ آپ حفاظت کیجئے، اے اللہ آپ حفاظت کیجئے۔ اے اللہ ہم سے تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، راستے کا لٹیرا ہمیں گم دکھاتا ہے اور ہمارا موبائل چھین لیتا ہے، ہمارے ہاتھ کی گھڑی اتروا لیتا ہے، ہماری جیب خالی کروا لیتا ہے۔ اے اللہ ہم سے تو دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، ایمان جیسی عظیم نعمت کی حفاظت ہم کمزوروں سے کیسے ہوگی؟ اے اللہ آپ ہمارے ایمان بچا لیجئے، آپ ہمارے ایمانوں میں ترقی عطا فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، بہت خطرناک حالات ہیں، اے اللہ فتنوں کی بارش ہے اور بہت سے فتنے ہیں جو ہمارے بچوں کی طرف ان کو شکار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ ان سب فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے، دجالی قوتوں کے شر سے اور بے حیائی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرما اور ماں باپ کو بھی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ گھروں کو سنتوں کا گلشن بنا، اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، مسجد کی محبت عطا فرما، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ایسے امراض سے اور ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما جس کی وجہ سے بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اے اللہ جس کی وجہ سے انسان مسجد میں جانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحت کی نعمت عطا فرما اور اس صحت کی نعمت کو اپنی عبادت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، نیک لوگوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمارے بچوں کے دل میں خدمت کا جذبہ ڈال دیجئے، اے اللہ انہیں بھی خادم بنا دیجئے، اے اللہ ان کے اندر بھی خدمت کا جذبہ ڈال دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے کچھ دوست احباب ان کے آپریشن ہے اور وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے والدین، عزیز، اقارب، رشتہ دار جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی، اے اللہ جب بھی ہمارا وقت موت کا آئے
اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں اپنی رضا عطا فرما کر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سے راضی پہلے ہونا اور موت بعد میں دینا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جانا۔ اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما کر پھر موت دینا، اور اے اللہ موت کے بعد کی منزلیں بھی آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ملک ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمارا وطن مختلف بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، پروردگار عالم ہماری معیشت ویسے ہی بہت کمزور ہے، اوپر سے بے موسم کی بارشیں، بے وقت کی بارشیں۔ اے اللہ اپنے کرم کی حفظ کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے قصوروں کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات ہیں۔ اے اللہ آپ معاف کر دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ اپنا غلام بنا دیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا دیجئے، بندگی کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے پروردگار عالم ہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ طاقت اور غلبے والے ہیں، آپ قوت والے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنا سر آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے گناہوں سے بچا لیجئے، معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے، ہمیں طاعات کی عزت عطا فرمائیے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب کی اتباع والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ جتنے بھی دوست احباب مرد عورتیں قریب دور سے چل کر آئے، اے اللہ ان کے چل کر آنے کو قبول فرما، دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔